السلام علیکم جی. مجھے مفتی فیصل جاپان والا کہتے ہیں. ریحان بھائی نے مجھے 4 سوالات بھیجے ہیں تو اس کے میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق اور اپنے فہم کے مطابق. انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کیا قرآن کریم نے توہین رسالت یا بلاسفیمی سے متعلق کوئی قانون یا لا ہمیں دیا ہے یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو کس آیت میں دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم نے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 5 جگہیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں کفار مکہ توہین کیا کرتے تھے حضور کی، مدینے میں منافقین اور یہودی توہین کیا کرتے تھے، اور توہین بھی اس انداز کی کیا کرتے تھے کہ آپ کو نازیبہ کلمات کہتے تھے، آپ کو منہ ٹیڑھا کر کے بلاتے تھے اور آپ کو اپنا چرواہا کہہ کے جو ہے وہ پکارتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بعض مسلمان بھی یہ الفاظ کہنے لگے کہ رائنا، اے ہمارے چرواہے، یا ہماری طرف دیکھیں. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ یہ کہیں کہ ہماری طرف دیکھیں. صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیں. تو یہ وہ مواقع ہیں 5 جہاں پر ان کی حجوں کا ذکر ہے اور ان کی بد اخلاقی کا ذکر ہے، ان کی توہین کا ذکر ہے، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان سے نظر انداز کیجیے، ان کو معاف کیجیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا آخرت کے اندر. تو ہمیں قرآن کریم میں کہیں کوئی لا کی صورت میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. بعض لوگ سورہ احزاب سے استدلال کرتے ہیں، اس کی ایک آیت ہے کہ لئن لم ينتهِ المنافقون، کہ اگر منافقین باز نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ ان کو مدینے میں کوئی پڑوس دینے والا نہیں ہوگا. تو یہ سورہ احزاب جو ہے یہ جس پیرائے میں نازل ہوئی ہے، جس سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، اس میں منافقین کی سازشیں حضور کے گھر تک پہنچ گئی تھی اور حضور کی گھر والیوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ حضور کو ایذا دینے تک پہنچ گئے تھے. تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اور اب بھی باز نہ آئے تو ان کو کوئی پڑوس دینے والا نہیں ہوگا. تو اس آیت میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. تو یہ ان کو بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، مگر ابھی ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ باز آ جائیں. تو لہذا ہمیں کوئی آیت جو ہے وہ قرآن کریم میں نہیں ملتی ہے بلاسفیمی سے متعلق. یعنی بھائی، آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صحیح حدیث ہے جس میں اس پنش کا ذکر ہو؟ تو اگر ہے تو وہ حدیث کیا ہے، اس کا نمبر بتائیں. تو اس میں سمجھ لیجیے کوئی بھی ایک روایت، کوئی بھی ایک ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی جس میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو کہ میری توہین کرنے والے کو قتل کر دو یا کوئی سزا دو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مسلمان کے بارے میں جو کہ منافق تھا کہ وہ آپ کی حج و بیان کرتا ہے، کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو قتل نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں. تو حضور نے تو منع فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو. بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ابو رافع اور ایک اور یہودی تھا کعب بن اشرف، اس کو آپ نے قتل کروایا کہ وہ حج و بیان کرتے تھے. تو یاد رکھیے کہ وہ صرف حج و بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک تو وہ یہودی تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی نبی آنے کے بعد. قرآن کریم میں یہ ہے کہ نبی کی دعوت جب پہنچ جائے اور وہ اسلام قبول نہ کرے تو پہلی امت کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوتا تھا اور ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ فرمایا کہ آپ ان کو خود قتل کیجیے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک عذاب کی صورت ان کے اوپر ہے، آپ کی ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب کیا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ یہودی تھے اور اس کے علاوہ وہ یہودیوں کی ساتھ سرمایہ کاری کرتے تھے، یہودیوں کو اسلحہ فراہم کرتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے اندر تھے، اور 5واں کام ان کا یہ ہے کہ وہ حج و بیان کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے مزاحیہ اور نازیبہ اشعار جو ہے وہ کہا کرتے تھے. تو ان 5 وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے ان کو قتل کروایا. صرف ایک وجہ نہیں تھی کہ وہ حج و بیان کرتے تھے. پھر آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ امام حنیفہ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو امام حنیفہ کا موقف بہت واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم تو اس سے بڑا جو کام وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ مان رہا ہے. تو جب ہم اس کو اس پر چھوڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ زمین و آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں. تو جب
اس پر ان کو برداشت کر رہے ہیں تو توہین کا معاملہ تو اس سے کم کہہ، لہٰذا ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مسلم اور نان مسلم کے لیے ایک ہی سزا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، مان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دیا جائے گا، اور غیر مسلم کے لیے کوئی سزا اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے یا ہمارے فقہا نے، ایون امام ابو حنیفہ نے اور ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کسی نے جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چاروں سوالوں کے جوابات میں نے دے دیے ہیں، کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔